الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، یہ نکاح کی مجلس ہے. اہل علم کا بڑا طبقہ یہاں موجود ہے. خود نوشہ عالم دین ہے اور دلہن بھی عالمہ ہے. اس وقت نوشہ کے لیے نصیحتیں کچھ سنانا مناسب نہیں، اس لیے کہ وہ خود نصیحت کرنے والے ہیں. ہم سب کے لیے تذکرے کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نکاح بالکل آسان ہے. نکاح میں بہت کم فرض ہے. نماز میں تو باہر کے شرائط، اندر کے فرائض ایک لمبی فہرست ہے، 7 6. نماز میں واجبات بہت زیادہ ہیں. سنت 51 سنت نماز میں ہے. لیکن نکاح کا فرض کا درجہ ہے. نکاح میں جو اراکین فرض ہیں وہ، اور جو چیز واجب ہے وہ، یا جو سنتیں ہیں وہ بالکل مختصر ہے. ہم سب کو معلوم ہے نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں. ایک ایجاب و قبول کرنا اور دوسرا 2 گواہ کا ہونا. یہ فرض ہے. دوسرا ہے واجب. واجب صرف ایک چیز ہے. میں سمجھتا ہوں دوسرے کئی اراکین کے اندر، حج کے اندر رہے یا فلاں دوسری عبادات میں واجب کی ایک لمبی فہرست رہے گی، لیکن نکاح کے اندر صرف ایک واجب ہے، وہ مہر کا ادا کرنا ہے. تیسرا ہے سنت. نکاح میں 3 چیزیں سنت ہیں. ایک خطبہ نکاح پڑھنا ہے، دوسرا جوہر تقسیم کرنا ہے، مٹھائی تقسیم کرنا ہے، اور تیسرا ولیمہ کرنا ہے. اب رہا خطبہ نکاح، تو اس مجلس میں ایجاب و قبول سے پہلے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جوہر تقسیم کیے جاتے ہیں. بہت پہلے تک اور فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، دولہے کے اوپر سے اڈیلے جاتے تھے اور اس کو چن چن کر لیتے تھے. کلچر جیسا جیسا تہذیب یافتہ سمجھا گیا، کھجور جو اڑائے جاتے ہیں یا دولہے کے اوپر اڈیلے جاتے ہیں، اس کو لے کر کھانا معیوب سمجھا جانے لگا. اور عموماً کئی مجلس نکاح ایسی ہوتی ہیں جس میں تقسیم کیا جاتا ہے، اڈیلا نہیں جاتا ہے. ہمارے بڑے حضرت علامہ ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام نکاح ہے. اس میں نکاح کی سنتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نے جو لکھا وہاں پر اڈیلنے کا لفظ ہے، دولہے کے اوپر ڈالنا. اس لیے عموماً حضرات علماء سے بھی ہم سنتے ہیں، کبھی کہنے کا موقع آیا تو عرض بھی کرتے ہیں تلقین کے طور پر، آپ بھی کہیں گے. وہ یہ ہے
تقسیم ضرور کریں، مسجد کے آلود ہونے کا، مسجد میں کچھ گرنے کرنے کا خدشہ رہتا ہے، لیکن عین سنت پر عمل کی غرض سے چند جواہریں دلہے کے سر پر سے ڈالیں تاکہ سنت پر پوری طرح سے عمل ہو جائے، ہو بہو عین عمل ہو جائے۔ اس غرض سے اتنا عمل تو کریں۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ پورا بکھیرتے تھے، پھینکتے تھے وہاں دور تک مجلس میں اٹھا لیتے تھے۔ اب مسجد کی آلودگی کے خطرے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے چند کھجور دولہے کے اوپر سے ڈالیں، اور اس کو لے کر کھانے کو معلوم نہ سمجھیں، لے کر کھانے کی کوشش کریں۔ ایک تیسری چیز ولیمہ ہے۔ ولیمہ سنت ہے۔ ایک پرانے دماغ میں ہمارے یہ نقشہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بات ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ولیمہ شب زفاف کے بعد ہی سنت ہے۔ اگر کوئی نکاح کے فوری بعد دلہے کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے تو اس سلسلے میں اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو اچھوپا سمجھا جاتا ہے اور بڑی ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے لوگ جہیز کے بڑے بڑے پہاڑ باندھ کر لیتے ہیں، اس پر کسی مفتی سے لینا جائز ہے یا نہیں سوال کا فون نہیں آتا۔ اگر کوئی نوشاد نکاح کے فوراً ولیمے کی دعوت کرتا ہے تو مفتیان کے پاس، علماء کے پاس فون پہنچتا ہے یہ کہہ کر یہ کرنا جائز ہے کیا نہیں۔ صحیح طریقے کے لیے تفشیش، غلط ناجائز شکلوں کے بارے میں تفشیش و تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ولیمہ تین طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے نکاح کے فوراً، ایک ہے خلوت صحیحہ کے بعد، تیسرا ہے شب زفاف کے بعد۔ یہ تینوں طریقے سے کرنا سنت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں موجود ہے۔ اس لیے بعض لوگ عجیب نظر سے جو دیکھتے ہیں وہ غلط ہے۔ آج کل کا گران اور اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، گرانی اتنی بڑھ گئی ہے، لڑکی والوں پر کھانے کا بوجھ ڈالنا اور لڑکی والوں کو خرچ اٹھانے کے لیے کہنا یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ ہلکی پھلکی دعوت گھروں میں ہوتی ہے 100 افراد کی تو 20,000 25,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ 500 افراد کی دعوت نکاح کی لڑکی کی طرف سے ہو، ایک لمبا خرچہ لاکھ کے قریب 60-70 ہزار روپے سادہ سیدھا بنائے تو خرچ ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک علماء کی بڑی جماعت یہاں موجود ہے، اس سلسلے میں زور دیں، اور جو اس انداز میں کوئی ولیمہ کرتا ہے اس کی داد و تحسین کرے، کئی موقع ملے ہمیں بیان کرنے کا تو اس کی مثالیں دیں تاکہ معاشرے کے اندر لڑکی کی طرف سے کھانے کے انتظام کا جو سلسلہ رواج چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور لڑکی پر سے بوجھ کم ہو جائے۔ تو تین طریقے سے ولیمہ کرنا، تینوں طریقے سے سنت ہے، درست طریقہ ہے۔ ایک تو نکاح ہوا یہاں فوراً دسترخوان لگا، شادی حال میں ہو یا جہاں بھی ہو، نیت دلہا کرا رہا ہے، کھا سکتے ہیں۔ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولیمے کا کھانا نعمت کے حصول کے شکرانے میں ہے، نعمت کے حاصل ہونے کے شکرانے میں ہے۔ میں نے قبول کیا، نوشد کہہ دیا، کہنے کے بعد نعمت کا حصول ہو گیا، اب ولیمے کی دعوت کرا سکتا ہے اور یہ کرانا درست ہے۔ دوسرا خلوت صحیحہ، اور میں عام حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت علماء سے معذرت چاہتے ہوئے، خلوت صحیحہ کا مطلب نکاح ہو گیا، دلہا دلہن کو ایک کمرے میں بھیجتی ہے سلام کلام کرنے کے لیے۔ خلوت صحیحہ کی تعریف ہے ایسی جگہ پر دلہا دلہن کا ملنا، گفتگو کرنا جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی ان کو خلل انداز نہ ہو، ایسی جگہ میں دونوں کا مل کر سلام کلام کرنا، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔
خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کرنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور تیسرا ہے شب زفاف کے بعد، رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ ان تینوں طریقوں پر بھی عمل کرنا درست ہے، کسی کو تنقید نہیں کیا جائے گا، کسی کو طعن نہیں کیا جائے گا۔ اور افسوس ہے شریعت پر عمل کرنے والے کو ترجیح نظر سے دیکھا جاتا ہے، شریعت کے کھلواڑ کرنے والے کی طرف نظر بھی نہیں جاتی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت۔ واجب مہر ہے، مہر کے سلسلے میں کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ مہر کم سے کم 10 درہم، 10 درہم کا مطلب آج کے تولے کے حساب سے یہ کریں گے تو 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی، یہ کم سے کم اقل مہر، کم سے کم مہر ہے۔ اس سے کم مہر اگر مانا جائے تو طے نہیں ہوتا، کم سے کم مہر تو دینا پڑے گا۔ آج کے دور میں بھی آپ تعجب حیرت کریں گے کہ اس سے کم مقدار میں ماننے والے موجود ہیں۔ چاندی کی قیمت آج کل 3000 کے آس پاس میں ہے تولہ، 3 تولے کا مطلب یہ ہوا 9000 10,000 روپے۔ آج بھی 5000، آج کے ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں 5000 روپے مہر مان رہے ہیں۔ دیکھتے بھی چاندی کی قیمت 5000 روپے چلا ہے، گولی، اس گولی کے اعتبار سے مہر مانا جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں آسمان چھوٹی ہوئی سونے اور چاندی کی قیمت، اس کو کا اگر اعتبار کیا جائے اور اس کا حساب کرنا بھی ضروری ہے مہر میں، کر اگر دیکھا جائے تو 5000 روپے اقل مہر سے کم قیمت ہے۔ اگر کوئی اس زمانے میں 5000 روپے مہر مانگتا ہے تو اس کو 3 تولے 618 ملی گرام کی آج کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ سال 2 سال پہلے ایک نکاح ہوا ہماری مسجد میں، اچھے کاروباری آدمی ہے، دوسرا نکاح تھا، وہ نکاح کے موقع پر 1100 روپے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے عرض کیا بھائی کم سے کم مہر آج چاندی کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس اعتبار سے تو معلوم یہ مہر طے نہیں ہوگا۔ شاید لڑکی والے مان لے والا چیز ہے، شریعت کے اعتبار سے اس مہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے مہر کم سے کم مقدار اتنی ہے، اور مہر واجب ہے، اس میں سستی، اس میں تاخیر، اس میں نہ دینے کی نیت کرنا تو جرم عظیم ہے۔ اس لیے حدیث میں موجود ہے 2 آدمیوں کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ ایک آدمی وہ ہے جو مہر مقرر کرے لیکن اندر سے دینے کی نیت نہ رکھتا ہو، چاہے بیوی مطالبہ کرتی ہو یا مطالبہ نہ کی ہو، لیکن مہر مقرر کرنے کے بعد دینے کی نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی گناہگار ٹھہرے گا۔ کل قیامت کے دن زانیوں کو جو عذاب ہوگا، زانیوں کی جو صف ہوگی، اس صف میں یہ کھڑا ہوگا جو مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھ کر دنیا سے چلا گیا ہو۔ زنا کا گناہ، زنا کا جرم اور زنا کا جو وبال ہے، وہ وبال اس آدمی کو ہوگا جو مہر ادا کرنے کی نیت نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جو قرض لیا ہو، قرض لینے کے بعد قرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو، دعا کر جانا، قرض کو ایسے ہی ہڑپ کر جانا۔ افسوس کتنے ہی دیندار لوگ ہیں جن کے سر پر قرض ہوتا ہے، اچانک انتقال کے بعد اولاد وراثت تو تقسیم کر لیتی ہے، باپ کے قرض دینے کی کوشش نہیں کرتی، جبکہ ترکے میں سب سے پہلے تقسیم سے پہلے قرض تھا۔ پہلی چیز تو انتقال کے بعد تجہیز و تکفین کا انتظام میت کے مال سے کرنا ہے، دوسرا اس کا قرض ادا کرنا ہے،
تیسرے درجے میں اس کی وصیت کو مکمل کرنا ہے، چوتھے درجے میں سب وارثی مال کو شریعت کی روشنی میں تقسیم کر لینا ہے۔ یہ 4 ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ باپ مرتے ہی اگر کوئی قرض خواہ آ کر کہے کہ آپ کے ابا مجھے قرض دینا ہے، گواہ بھی لا لے، دلائل بھی پیش کرے، کاغذ بھی پیش کرے، تب بھی یہ کہا جاتا ہے ابا کے ساتھ تمہارا قرض گیا، ہمارے کو بولے تھے نہیں، ہم نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ جب دوسروں نے ان کی ذمہ داری لی تب آقا آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ احادیث موجود ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو قرض بہت بڑی بلا ہے۔ قرض لیتے ہوئے آدمی کو مسکراہٹ چہرے پر آتی ہے، قرض دیتے ہوئے پیشانی پر شکن پڑ جاتے ہیں، قرض دیتے ہوئے چہرے بنتے ہیں۔ اس لیے قرض جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر کرنا۔ اگر کوئی قرض لے دینے کی نیت نہ رکھتا ہو، کل قیامت کے دن چور اور ڈکیتوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ چوری کرنے والے کو، ڈکیت کرنے والے کو جو سزا ہوگی، یہ قرض ادا نہ کرنے کی نیت رکھ کر مرنے والے کو بھی وہی سزا ہوگی۔ اس لیے مہر کے بارے میں عرض کر رہا تھا، مہر اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے ادا کرنا۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مہر ادا نہ کرے تو پہلے اس کے مال سے مہر ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی بیوی کو مہر نہیں دیا گیا، انتقال کر گئی، تو مہر لے کر تقسیم کیے جانے والے میراث کے مال میں اس کو شامل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہا گیا۔ اس لیے مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں یہ رواج پڑا ہوا ہے، مہر اتنی کم مقدار میں مانگتے ہیں۔ عام طور پر نوشہ جو جوتا پہن کر آتا ہے اس کی قیمت 10,000 15,000 ہوتی ہے۔ نوشہ جو جاکٹ سلاتا ہے، شیروانی سلواتا ہے، اس کی قیمت 10-15,000 ہوتی ہے۔ نوشہ شادی خانے میں جس اسٹیج پر بیٹھتا ہے اس کی دیوار کو سجانے کی قیمت 20,000 ہوتی ہے، لیکن جو دلہن ہمیشہ کے لیے ہماری ملکیت بننے والی ہے اس کے مہر کے حق میں 5,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ زندگی بھر وقف ہونے والی عورت کی قیمت نوشہ کے جوتے سے بھی گری ہوئی ہے، نوشہ کے جوتے اور شیروانی سے بھی گری ہوئی ہے۔ یہی کا مطلب ہوا مہر اپنی طاقت کے مطابق اچھا بات ہے۔ کتنے ہی جاب کرنے والے انجینئر، ڈاکٹر، فلاں بزنس مین مہینہ 1,00,000-1.5 روپے کماتے ہیں، مہر مانگنے کا موقع آیا 10,000 روپے سے آگے جاتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اس لیے مہر ایک ہی طریقے سے مانگنا سنت نہیں ہے، مہر مانگ سکتے ہیں 4 طریقے سے، اور 4 قسم سے مہر مانگنا ہے۔ ایک ہے اقل مہر، یہ کس کے لیے ہے؟ روزانہ کمانے کھانے والا جو ذریعہ معاش کوئی ٹھیلا لگایا ہوا ہے، منڈی لگایا ہوا ہے، مزدور پیشہ انسان ہے، اس کے ایسا انسان 8-10 دن کمایا نہیں تو پھر ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ایسی استطاعت میں، ایسی حالت میں ہے تو اس آدمی کے لیے سنت مہر یہی اقل ترین مہر ہے، جو 3 تولہ 680 ملی گرام جو چاندی ہے، یہی کم سے کم مہر ہے۔ دوسرا ہے جو مالدار ہے، 1.5 لاکھ روپے، لاکھ روپے تنخواہ والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ اقل ترین مہر سنت مہر نہیں ہے۔ اگر یہ مہر دے رہے ہیں تو گویا کہ بیوی کا حق تلف کر رہے ہیں، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے لیے مہر فاطمی سنت کا مہر ہے، وہ کیا ہے؟ 500 درہم، اب کے تولہ ماشے کے اعتبار سے 130 تولہ چاندی۔
یہ مہر فاطمی مسنون ہے. یہ کن کے لیے سنت ہے؟ جو لکھپتیوں میں شمار ہوتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، ان کے لیے یہ دینا سنت ہے. تیسرا میں اس وقت مختصر کروں گا، آگے تو تشریف لائیں گے. تو تیسرا طریقہ، مہر غریب طبقے کے لوگوں کے لیے اقل ترین مہر کی جو مقدار ہے وہی سنت ہے. مالدار لکھپتی انسان ہے، اس کے لیے مہر فاطمی سنت مہر ہے. اور تیسرا ہے مہر ام حبیبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کا مہر باندھا تھا 4000 درہم. 4000 درہم کا مطلب مہر فاطمہ کا 8 گنا زیادہ. یعنی حضرت فاطمہ کا مہر تولے کے اعتبار سے 131 تولے ہوا. اس کا 8 گنا ضرب لگا کر دیکھیں گے تو 1048 تولے چاندی ام حبیبہ کا مہر تھا رضی اللہ عنہ. اور یہ نجاشی بادشاہ نے پیغمبر کی طرف سے ادا کیا تھا. اگر کوئی کروڑ پتی ہے، لاکھ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کروڑوں کا انسان ہے، تو وہ ام حبیبہ کا جو مہر مانگا گیا ہے اس اعتبار سے ادا کرنا اس کے لیے سنت ہے. وہ مہر فاطمی کی کوشش نہ کرے. مہر فاطمی اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اس کے لیے جو کروڑ پتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا وہ مہر ادا کرنا سنت ہے. اور اسی طرح سے چوتھا مہر ادا کرنے کا جو معیار ہے، جو سنت طریقہ ہے، وہ ہے حضرت ام کلثوم کا مہر. حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پیٹ سے بدن سے پیدا ہوئی پیغمبر کے وصال فرمانے سے پہلے حضرت ام کلثوم، حضرت عمر نے ان سے نکاح کیا تو ان کا مہر مانگا 40,000 درہم. 40,000 درہم کا مطلب یہ ہوا مہر فاطمی کا 80 گنا زیادہ. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کے مہر سے 10 گنا زیادہ مہر ہوا ہو. اور اگر ہم تولے کے حساب سے سمجھیں گے تو 10,448 تولے چاندی تھی جو عمرا، سلاطین، ارب پتی بادشاہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے مسنون مہر یہ ہے جو ام کلثوم کا ہے. ان لوگوں کو لا کر کھینچ کر مہر فاطمی ادا کرنے کے لیے مجبور نہ کریں. ان کے لیے مہر فاطمی مسنون نہیں ہے. جو ہمارا سلاطین ارب پتی ہے ان کے لیے ام کلثوم کا مہر جو حضرت عمر نے مانگا وہ سنت ہے. اس لیے کہ پیغمبر خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے. آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت. حضرت عمر نے مانگا تو وہ بھی سنت ہوئی. ارب خرب پتی اس انداز سے مہر ادا کرے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہر کے سلسلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. لکھ پتی کروڑ پتی 10,000 روپے مہر مانگتا ہے. غریب قسم کے آدمی کو 25,000 50,000 مانگنے پر دباؤ ڈالتا ہے. اس لیے شریعت میں وسعت ہے، شریعت میں گنجائش ہے، شریعت میں لچک ہے، شریعت میں درجے ہیں. اپنی حیثیت، استطاعت کو، اپنی اوقات کو سامنے رکھ کر یہ 4 مہر کی قسمیں ہیں. ان میں سے میں کس معیار کا انسان ہوں اس کو موازنہ کر کر، اس کا ناپ تول کر کر، اپنے گریبان میں جھانک کر، اپنے آپ سے پوچھ کر وہ مہر مقرر کریں. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اس کے بعد حضرت علامہ سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی دختر کا نکاح ہوا. حضرت کو اپنے شیخ کو حضرت تھانوی کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، الحمدللہ مہر فاطمی میں نے باندھا سنت مہر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا تم نے اپنی بیٹی کا حق تلف کیا. حق کے مہر مثل یعنی تمہاری بیٹی جیسی خاندان میں جو عورتیں تھیں اس مہر سے اس کو نکالا
گویا کہ حق تلفی کی، اس لیے کہ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اچھے تمول انسان، مالدار سرمایہ دار انسان تھے. جہاں بچی جا رہی تھی نکاح کر کر لیا کر وہ بھی اچھے مالدار تھے. اس لیے حضرت تھانوی نے نکیر کی، کہا کہ مہر فاطمی باندھ کر تم نے حق طلب کیا ہے، اس لیے حق مہر مثل جو تھا وہ تم کو ادا کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال نکاح عبادت ہے، لیکن نکاح میں فرائض کا ایک بہت بڑا لمبی لسٹ نہیں ہے. کوئی لمبا چوڑا نکاح کے اندر فرائض کا مجموعہ نہیں ہے. 2 فرض، 1 واجب ہے مہر. اس کی طرف حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے. میں کچھ اس وقت بات جو کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، آپ حضرات بھی بیانات کرتے رہتے ہیں نکاح کے موقع پر، مہر کی طرف توجہ دلائیں. آج کل مہر کم مقدار میں باندھا جا رہا ہے. موٹر سائیکل کے لیے اور جوڑے کے لیے، سونے کے لیے آج سونا 1.5 لاکھ روپے ہوا، برابر وہی سونا مانگا جا رہا ہے، 2 تولے 3 تولے، جبکہ وہ 50,000 روپے میں آتا تھا 3 لاکھ روپے میں آ رہا ہے. اس لیے جہیز کے ناصور کو بیان کرنے کی گزارش کے ساتھ مہر کی طرف توجہ دے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کی طرف توجہ دلائے. یہ گفتگو بھی حضرت پریزیڈنٹ تشریف لا چکے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، اس لیے کہ نوشا بھی عالم دین ہے اور دلہن والے دلہن کے بھائی، دلہن کا پورا خاندان علماء کا گھرانہ ہے. بڑا بابرکت نکاح ہے اور سب بھی حضرت فی اللہ دامت برکاتہ شاہدین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ